لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب العلم باب نمبر 13 حدیث نمبر 71۔ باب من یرد اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین۔ باب اس سلسلہ میں کہ جس کے ساتھ اللہ بلائی کا، خیر کا اور اچھائی کا ارادہ فرمائے، یفقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ یہ ارادہ فرمائے کہ میں نے اپنے فلاں بندے کے ساتھ خیر، بلائی، دنیا اور آخرت کی کامیابی اس کو عطا کرنی ہے، تو اس کو دنیا کا روپیہ پیسہ، دنیا کا کوئی عہدہ، دنیا کا مال و متاع نہیں، بلکہ اس کو اپنے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ یقیناً سب سے بڑی عظیم اللہ کی نعمت کائنات میں ہو سکتی ہے تو وہ اللہ کے دین کی سمجھ، اللہ کی ذات کی پہچان، وہ علم جس سے اللہ کی پہچان ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کی جو ان کی حقیقت کو کچھ نہ کچھ پا لیتا ہے، اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کی ان کی حقیقت پر کوئی ادراک کچھ نہ کچھ کر لے، اس کا ایک معاشرے میں نام ہے، معاشرے کے اندر ایک مقام ہے۔ کسی نے لہروں کی حقیقت کو کچھ جانا، کسی نے ذرے کی حقیقت کو جانا، کسی نے ایٹم کی حقیقت کو جان لیا، کسی نے اجرام فلکی میں سے بعض سیاروں اور ستاروں کی حقیقت کا کچھ نہ کچھ ادراک کیا، مکمل نہیں، کچھ نہ کچھ اس کا ادراک کیا، تو ان کا زمانے میں بڑا نام ہے۔ کوئی بڑا سائنسدان بنا ہے، کوئی ماہر فلکیات ہے، کوئی کسی چیز میں ڈاکٹر ہے، کسی چیز میں ماسٹر ہے۔ یہ اللہ کی پیدا کردہ اشیاء، ان کے اندر کچھ نہ کچھ ادراک کیا ہے۔ حالانکہ یہ چیزیں جو آج ماہرین، سائنسدان اور ماہر فلکیات معلوم کر رہے ہیں، یہ روز اول سے ہیں۔ ایٹم میں، ذرے میں، اور اسی طرح پانی کے اندر الیکٹرانک اللہ کا نظام، برقی رو، لہروں کا نظام، یہ سب کچھ اس وقت سے، جب سے اللہ نے یہ سارا نظام پیدا کیا، اسی وقت ان کے اندر یہ تاثیرات، یہ خاصیت رکھی ہیں۔ لیکن آج جس نے محنت اور کوشش کر کے کچھ نہ کچھ، اس کا 100واں حصہ، اس کا 80%، کسی نے 20% معلوم کیا، دنیا نے ان کو ہاتھوں پر اٹھایا، بڑا ان کا نام۔ تو جو ان چیزوں کا جو خالق ہے، ان کو پیدا کرنے والا ہے، اس کی معرفت حاصل کر لے، وہ کتنی عظیم ذات ہے، اس کی کیا صفات ہیں، جو ان کو معلوم کر لے، اس کی کیا شان ہوگی، اس کا کیا مقام ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس قدر جو اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان زیادہ حاصل کرنے والا ہوگا، اسی طرح اس کا مرتبہ مقام بھی بہت اعلیٰ ہوگا۔ سب سے زیادہ اللہ کی پہچان رکھنے والے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے ہیں، اسی لیے ان کے شان اور مقام سب سے اعلیٰ ہے۔ انبیاء کے بعد ان کے ساتھی، ان کے صحابہ، وہ اللہ کی معرفت اور پہچان رکھنے میں سب سے مقدم اور آگے ہیں، ان کی شان۔ اور ان کے بعد جیسے جیسے محدثین ہیں، فقہاء ہیں، ائمہ دین ہیں، جنہوں نے اس راستے کے اندر محنت اور کوششیں کر کے اپنے خالق کی پہچان، اس کا نظام، اس کا جو اس نے مقصد حیات ہمارا بنایا ہے، اس کی جو پہچان حاصل کرے، اس کی کیا شان اور مقام ہوگا۔
یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کیا کہا؟ سورہ مریم کی آیت نمبر 43 میں اللہ نے تذکرہ فرمایا، فرماتے ہیں کہ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ یا ابت، اے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس یقیناً ایک خاص علم آ گیا ہے، ما لم یاتک، جو تیرے پاس نہیں۔ میرے پاس العلم، علم پر الف لام ہے، ہر علم نہیں ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کو کہ سائنس کا علم، کوئی فزکس، کیمسٹری، الجبرے کا علم نہیں تھا۔ فرمایا العلم، العلم وہ ہوتا ہے جس سے اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اس کی رضا حاصل کرنے کے طریقے اور راستے معلوم ہوا ہے العلم۔ میرے پاس العلم آ گیا ہے، معلم یاتک، اے ابا جان تیرے پاس وہ نہیں ہے۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ کوئی جاہل نہیں تھا، دنیا کا علم اس کے پاس بھی تھا۔ مفسرین نے جیسے لکھا کہ اس وقت کی جو طاغوتی حکومت تھی، اس کا محکمہ اوقاف کا انچارج ابراہیم علیہ السلام کا باپ اس کا انچارج تھا، یعنی نمرود کی حکومت کا مذہبی پیشوا تھا۔ تو مذہبی پیشوا وہ جاہل تو نہیں ہوگا، اس کے پاس علم تو ہوگا۔ وہ اس دور کی زندگی گزارنے کے طریقے، سلیقے، کمانے کے بہترین طریقے، لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے، شاہی خاندانوں کے ساتھ تعلقات، یہ سب جانتا ہوگا، اسی لیے تو مذہبی پیشوا تھا۔ لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ معلم یاتک، میرے پاس علم ہے، آپ کے پاس علم نہیں۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ فتبعنی، آپ نے میری پیروی کرنی ہے۔ آپ باپ ہیں، میں ٹھیک، میں بیٹا ہوں، آپ کی شان مقام اپنی جگہ، آپ بڑے ہیں، عمر میں بھی بڑے ہیں، باپ ہیں، میری پرورش پر بڑی محنت اور کوشش کی ہے، لیکن میرے پاس علم ہے، تیرے پاس علم نہیں، اس لیے فتبعنی، تو نے میری پیروی کرنی ہے، میں نے تیرے پیچھے نہیں چلنا، تو نے میرے پیچھے چلنا ہوگا۔ تو کیا ہوگا؟ فتبعنی اہدک صراطا سویا، جب تو میری پیروی کرے گا تو میں تجھے سیدھا راستہ دکھاؤں گا، کامیابی والا راستہ۔ دنیا کے روپے پیسے اکٹھے کرنے کا تو تیرے پاس علم ہے ہی، لیکن جب میرے پیچھے چلے گا تو میں تجھے وہ معرفت دوں گا جس کی وجہ سے مقصد حیات سمجھائے گا، خالق کائنات کو پیدا کرنے والے کی معرفت حاصل ہوگی۔ اب یہ کتنی ہمارے لیے بڑی رہنمائی ہے۔ اس لیے اصل علم وہ دین کا علم ہے، جس علم سے اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت، اللہ کا یہ پیدا کردہ نظام کا مقصد یہ سمجھائے۔ لیکن افسوس کہ ہم نے العلم کو چھوڑ کر صرف علم کے پیچھے پڑے ہیں۔ ایک ہے العلم، ایک ہے علم۔ جس چیز پر الف لام آ جائے وہ خاص ہوتی ہے۔ تو ہم دنیاوی علوم کے اندر مہارتیں حاصل کرنے کے لیے سر جوڑ دن رات ایڈی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں سے 20 گھنٹے، 22 گھنٹے صرف کیے ہوئے ہیں، لیکن جو العلم تھا اس کو پسے پشت چھوڑا ہوا ہے۔ جب ہم نے یہ درس کا آغاز کیا تفہیم صحیح البخاری، بڑے لوگ شوق ذوق کا اظہار کر رہے، بڑی مبارکیں، بڑی اظہار مسرت اور ساتھ چلنے کا بڑا، لیکن آہستہ آہستہ ہر چوتھے دن جب حاضری لگاتے ہیں کہ 4-5 گرے ہوتے ہیں۔ وجہ پوچھیں، ہمارا جی کسی کا میٹرک کا امتحان ہے، کسی کا FSC کا آ گیا، کسی کا BSc کا آ گیا، کسی کا ڈپلومے کا آ گیا، کسی کا اور دھندے کا۔
اعلی علم کو چھوڑ کر تو دنیا کے علوم اور فنون کے اندر مہارتیں حاصل کرنے، کس قدر نہ یہ ناقدری ہوگی۔ تو اس علم کی انکار نہیں ہے کہ آپ دنیاوی علوم حاصل کریں، زندگی گزارنی ہے کریں، لیکن انہی کے پیچھے پڑھ کر جو اپنی اصل زندگی کا مقصد ہے اس کو بلا بیٹھے۔ نئے دوستوں کو دوستی لگانے سے پرانوں کو نہیں بلانا چاہیے۔ چوز دی فرینڈز، ریممبر دا اولڈ، دیز آر سلور، دوز آر گولڈ۔ نئے دوستوں کا انتخاب کرو لیکن پرانوں کو مت بلاؤ۔ نئے اگر چاندی ہیں تو پرانے سونا ہوتے ہیں۔ نئے علوم حاصل کرو لیکن اپنا اصل جو العلم ہے، جو العلوم ہیں، ان کو ضرور مد نظر رکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا، آپ کی پسندیدہ دعا، قل رب زدنی علما، اللہ نے سکھلائی۔ قل، اے میرے پیغمبر آپ ایسے دعا کریں، یہ اللہ سکھلا رہا ہے کیا؟ رب زدنی علما، یا اللہ میرا علم زیادہ کر۔ کون سا علم؟ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان کا۔ حالانکہ آپ کی نورینہ اولاد کی آپ کو بھی طلب تھی۔ دنیا کا مال و متاع کس کو نہیں چاہیے؟ آپ کے گھر کا حال تو یہ ہے، وفات کے وقت بھی آپ کی زرہ جو گروی رکھی ہوئی ہے، کئی دن گھر میں آگ نہیں جلتی، انتہائی سادہ زندگی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے آنے والا علم، اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت اور کوشش بھی ہے، اور ہمیشہ دعا بھی، قل رب زدنی علما۔ ہم نے بھی کبھی سنجیدگی سے رات کے تنہائیوں میں اللہ کے سامنے عاجزی انکساری آنسو گرا کرے یہ العلم کی طلب کی ہے؟ دنیا کا مال و متاع، دنیا کے لیے تو بڑی لمبی دعائیں ہیں، خود بھی اور ہمیشہ بھی، لیکن اللہ سے کبھی انتہائی سنجیدگی سے، پوری کی پوری توجہ سے، آنسو بہا کر کبھی یہ کہا یا اللہ مجھے یا میری اولاد کو کتاب و سنت، قرآن کی معرفت، اپنی معرفت یہ عطا کر۔ انا للہ، کس قدر ہماری سوچیں اور فکریں بدلی ہوئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کیا تھی؟ اقرا، پڑھیے۔ نماز کی وحی نہیں، روزے کی نہیں، صلہ رحمی کی نہیں، سب سے پہلی وحی اقرا، پڑھیے۔ کیا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ علم جس سے پیدا کرنے والے کی معرفت حاصل ہو، خالق کی پہچان، خالق کی معرفت، وہ علم، وہی دنیا کے علوم اور فنون نہیں۔ اللہ نے کسی نبی کو ڈاکٹر بنا کر نہیں بھیجا، انجینئر بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ ایک بڑا ہسپتال بنائیں، لوگوں کا علاج کریں۔ کسی کو انجینئر بنایا ہو کہ سڑکیں پل بنائیں اور مسافر خانے بنائیں، رفاع عامہ کے کام۔ کسی کو زراعت افسر نہیں بنایا کہ نئی نئی چیزیں، نئی نئی سبزیاں اور پھل اور نئی نئی فصلیں جو ہے وہ اگانے کے طریقے لوگوں کو بتلائیں۔ وہ بھی نیکی کے کام ہیں، اس کا انکار نہیں ہے۔ لوگوں کا علاج معالجہ کرنا، سڑکیں پل بنانا، یہ بھی نیکی کے کام ہے، لیکن نبیوں کو، کسی نبی کو اللہ نے نہ یہ ڈاکٹر اور انجینئر بنا کر بھیجا، نہ ان کا کوئی مقصد تھا۔ اصل مقصد وہ ہے اللہ کی معرفت اور پہچان۔ باقی دنیا کا گزارنے کا طریقہ سلیقہ، رہنا سہنا، یہ ایک ثانوی حیثیت ہے۔ تو آج جو ثانوی تھی، آج ہم نے اس کو اول سے بھی اول کر دیا۔ جو سب سے اہم چیز تھی، جس مقصد کے لیے دنیا میں آنا انسان کا رکھا گیا تھا، جو مقصد بتلایا گیا تھا، اس کو دوسرے تیسرے نمبر پر بھی نہیں، اس کو کہیں 10ویں اور 20ویں بلکہ اس سے بھی پیچھے کر دیا۔ بہرحال اس باب کے اندر امام بخاری یہ درس دینا چاہتے ہیں کہ باب من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرے، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔
قال حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنا ابن وهب عن یونس عن ابن شہاب قال قال حمید بن عبد الرحمن۔ سعید بن عفیر سعید کے دادا کا نام ہے، باپ کا نام سعید بن کثیر بن عفیر تھا، تو بسا اوقات دادا زیادہ معروف ہوتا ہے، نسبت ان کی طرف ہو جاتی ہے، تو شاید کہ یہ سمجھے کہ عفیر سعید کا باپ ہے، باپ نہیں بلکہ ان کا دادا ہے۔ تو سعید کے والد محترم کا نام کثیر تھا، سعید بن کثیر بن عفیر۔ حدثنا ابن وہب سے مراد ابو محمد عبداللہ بن وہب ہیں، ان یونس سے مراد یونس بن یزید ایلی ہیں جو امام زہری کے مشہور شاگردوں میں سے ہیں۔ ان ابن شہاب سے مراد امام زہری محمد بن شہاب زہری ہے۔ قال حمید بن عبد الرحمن، کہتے ہیں کہ حمید بن عبد الرحمن فرماتے ہیں، حمید بن عبد الرحمن بن عوف مراد ہیں۔ سمعت معاویہ خطیبا یقول، سنا میں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ خطبہ دے رہے تھے، خطبے کے دوران تمام مجمع کے اندر انہوں نے یہ نبی کا فرمان ہمیں سنایا، اور یہ نبی کا فرمان خطبے کے اندر سنانا مناسب تھا، وہ دین کی علم کے بارے میں، دین کے اندر تفقہ اور سمجھ حاصل کرنے کے بارے میں۔ کیا فرمایا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ فرماتے سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یرد اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین، یہ سعد کو مصدوق سچی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کہ جس سے اللہ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ یہ نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ اگر نبی کو آپ ان کی زبان اور ان کی ہر بات کو سچا مانتے ہیں تو عملی زندگی کے اندر بھی اپنائیں۔ زبان سے کہہ دینا کافی نہیں، نبی کی بات کو سچا مان کر ثابت کر کے دکھلائیں، اس مشن کے اندر چل کر دکھلائیں۔ کہنے سے کچھ نہیں بنتا۔ ایک آدمی کہتا رہے مٹھائی مٹھائی مٹھائی، منہ میٹھا نہیں ہوگا، منہ میٹھا ہوگا جب منہ میں ڈال لیں گے۔ گڑ کہنے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا، گڑ کھانے سے منہ میٹھا ہوتا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، اس لیے عملی میدان کے اندر یہ نبی کا فرمان جو بالکل سچ اور حق ہے اس پر عمل پیرا ہوں۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس سے اللہ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ لیکن اللہ عطا کس کو کرتا ہے؟ جو کوشش کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، طلب کرتا ہے، اللہ بھی اس کو دیتا ہے۔ تو جو اس کو پیچھا کرے، اس کے قریب نہ آئے، اللہ کا دین سننے کی کوشش نہ کرے، تو اللہ کا دین اتنا سستا بھی نہیں، اتنا بے وقت بھی نہیں کہ اللہ پیچھے پیچھے لیے پھرے۔ اللہ اس کو دیتا ہے جو اس کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، تنہائیوں میں بیٹھ کر دعائیں کرتا ہے، بزرگوں سے دعائیں کرواتا ہے، استادوں کے سامنے بیٹھ کر ان کی ڈانٹ برداشت کرتا ہے، اللہ اس کو دیتا ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي، آپ نے فرمایا کہ میں تو قاسم ہوں، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، وَاللَّهُ يُؤْتِي، دینے والا اللہ ہے۔ کیا دینے والا؟ سیاق کلام کے اعتبار سے تو دین ہی مراد کہ دینی تعلیمات، دینی علم یہ مجھے اللہ دیتا ہے، یہ علم اللہ کے اختیار میں ہے، میں تو آگے تقسیم کرتا ہوں، جو اللہ مجھے بتلاتا ہے میں تمہیں بتلاتا ہوں۔ اگر اس کا معنی مال غنیمت والا بھی لے لیا جائے کہ مال غنیمت جو میرے پاس آتا ہے یہ اللہ نے عطا کیا ہوتا ہے، میں خود دعویٰ نہیں کرتا کہ ماں کان و ما یکون میرے پاس ہے، میں جو چاہوں حاصل کروں، میں بھی اللہ کا محتاج ہوں، مجھے بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، میں تو اس کو آگے تقسیم کرتا ہوں، وہ بھی اللہ کی ہدایات، اللہ کی تعلیمات کے مطابق، کس کو کتنا دینا ہے جیسے اللہ نے مجھے
اس کی تعلیمات دی ہے رہنمائی کی، اسی طرح میں تقسیم کرتا ہوں۔ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، میں تو قاسم ہوں، تقسیم کرنے والا اور دینے والا اللہ ہے۔ وَلَن تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ، ہمیشہ رہے گی یہ امت اللہ کے حکم پر، اللہ کے دین پر قائم اور دائم۔ وَلَن تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ، یہ امت کون سی امت ہے جس کا پیچھے تذکرہ کیا؟ امت سے مراد ساری امت نہیں ہے، امت سے مراد ایک جماعت، ایک گروہ، ایک جماعت ہمیشہ اللہ کے دین پر قائم اور دائم رہے گی۔ لیکن وہ مراد ہے کہ من یرد اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین، جن کو اللہ نے خیر اور بھلائی عطا کرنے کے ارادے کیے اور ان کو دین کی سمجھ عطا کی، دین کا علم دیا، وہ امت اور گروہ مراد ہے کہ یہ ایسی ایک جماعت اور گروہ یہ ہمیشہ قائم اور دائم رہے گی علی امر اللہ، اللہ کے حکم پر، اللہ کے دین پر۔ لا یضرہم من خالفہم، نہیں ضرر پہنچا سکے گا ان کو ان کی مخالفت کرنے والا، ہزار ٹیلے لگائیں، ہزار کوششیں کرے، جو اللہ کا دین اخلاص سے پڑھنے پڑھانے والا ان کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ بڑی بڑی اس کے لیے کوششیں کی گئی ہیں۔ انگریز نے بر صغیر کے اندر حکومت کے دوران اپنے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، تمام کی تمام صلاحیتیں اس کام میں لگا دیں کہ دین کا علم، قرآن کا علم ختم ہو جائے، نہیں کر سکا۔ قرآن کے نسخے اس نے ختم کر دیے، مسجدوں سے گھروں سے ختم کر دیے، لیکن جب اس کو یہ بتلایا گیا کہ یہ کاغذوں پر لکھا ہوا قرآن تو تم آگے پیچھے کر دے گا، تو جو 10 12 سال کے بچے بچوں کے سینوں میں محفوظ ہے وہ کیسے قرآن دے گا؟ اور مسلمانوں نے بھی پھر قرآن کی تعلیم کیسے جاری رکھی؟ رات کو 12 بجے 1 بجے اپنے بچوں کو اٹھاتے، نیچے تہ خانے میں بند کمرے میں دیا جلا کر وہاں قرآن کی تعلیم۔ دن کے وقت پابندی ہے، مسجدوں میں پابندی ہے، مدارسوں میں پابندی ہے، لیکن امت ہمارے اسلاف نے اس قرآن کی تعلیم آدھی رات بچوں کو اٹھا کر دیے کی لائے روشنی پر ان کو یہ پڑھایا ہے۔ اس لیے کوئی اس دین کو، دینی تعلیم کو نہ کہ روک سکا نہ روک سکتا ہے۔ وقتی طور پر کوئی طرح طرح کی پابندیاں آ سکتی ہیں، پریشانیاں آ سکتی ہیں، لیکن اس کو ختم کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ جب یہ ختم ہو گیا تو کائنات کا نظام ختم ہو جائے گا۔ یہ نبی کا فرمان ہے، حتی یاتی امر اللہ، ہمیشہ رہے گا یہ دین، اللہ کا دین پڑھنے پڑھانے والی یہ جماعت، دیندار جماعت، اللہ کے دین اور نظام، اللہ کے نظام کو قائم کیے ہوئے، لا یضر من خالفہم، کوئی بھی ان کو مخالفت کرنے والا ضرر نہیں پہنچائے گا، حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ اللہ کے حکم سے مراد قیامت ہے۔ جب تک ایسی جماعت کا وجود ہے قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت کب آئے گی؟ جب ایسی جماعتی اٹھ جائے گی، جب زمین پر اللہ کا نام لینے والا، اللہ کا دین، اللہ کی پہچان کرانے والا نہیں رہے گا، پھر اللہ کو کائنات کے وجود کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ کائنات کا نظام ہی اسی وجہ سے ہے کہ اللہ کا نام لینے والے، اللہ کا دین پڑھنے پڑھانے والے ہیں۔ اگر یہ ختم ہو جائیں گے تو اللہ تمام کا تمام نظام ختم کر دے گا۔ یہ پیغمبر کے سچے فرامین ہیں، حتی یاتی امر اللہ۔ باقی رہا کوئی یہ کہے کہ فلاں مسجد بند کر دی، فلاں مدرسہ بند کر دیا، فلاں علماء کو شہید کر دیا، ان کو قید کر دیا، ان پر پابندیاں لگا دی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علماء پر آزمائش نہیں آ سکتی، ان کا مشن نہیں رک سکتا، شہادتیں ہو سکتی ہیں، ان کو قید کیا جا سکتا ہے، زبانوں پر پابندی آ سکتی ہے، لیکن اس دین حنیف کی آبیاری کرنے والوں کا مشن وہ نہیں رکے گا۔
کتنے ہمارے علماء اسلاف شہید کر دیے گئے، جیلوں میں بند کر دیے گئے، ہزاروں کے تعداد میں ختم کر دیے گئے، لیکن ان کا مشن جو ہے وہ اس طرح جاری و ساری ہے۔ وَلَن تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، ہمیشہ رہے گی یہ امت، یہ جماعت قائم اور دائم اللہ کے حکم پر۔ لا يضرهم من خالفهم، ان کو ان کی مخالفت کرنے والا ضرر نہ پہنچا سکے گا، حتیٰ یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم قیامت آ جائے۔ اس سے اس جماعت سے کون سی جماعت مراد ہے، گروہ سے کون سا گروہ مراد ہے؟ اس کے اندر اگر میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول آپ کو سنا دوں تو بہت بہتر ہوگا۔ فرماتے کہ علم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من ہم، اگر اس جماعت گروہ سے مراد محدثین، حدیث کو پڑھنے پڑھانے والے نہیں ہیں، تو پھر امام صاحب فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ کائنات میں اور کون ہے۔ وہ کائنات کے اندر یہی قرآن اور حدیث کو پڑھنے پڑھانے والے وہ محدثین کی گروہ اور جماعت ہیں۔ اور یہی قاضی ایاز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اراد احمد اہل سنہ ومن یعتقد مذہب اہل الحدیث، کہ امام احمد کا مطلب اس سے اہل سنت اہل حدیث ہیں، جو اللہ کی سنت، اللہ کے پیغمبر کی سنت اور دین حنیف کتاب و سنت کی تعلیم کو اپنائے ہوئے ہیں اور اس کو آگے جاری کیے ہوئے ہیں، یہی مراد ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی قدر کرنے کی، اس کو پڑھنے ذوق اور شوق سے حاصل کرنے کی خود ہمیں بھی توفیق دے، اور آگے ہمیں اپنی اولادوں کو، اپنے خاندان برادریوں کو بھی یہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے بغیر اس اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اس روشنی کے بغیر اندھیرا۔ اگر روشنی میں چلنا چاہتے ہو، کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو، کھانے کا ایک ٹائم نہیں ملا تو کوئی بھی بات نہیں، سوٹ بہترین نہیں ملتے تو کوئی بات نہیں، سر چھپانے کے لیے کوئی اچھا مکان نہیں تو کوئی بات نہیں، ہاں اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، مقصد حیات، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اگر اس مقصد کو سمجھ کر اس کے مقصد کو پا لیا کامیابی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔